حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي مکی المدنی الغرشی الحاشمی الابتہی مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد لا سیما ابن امی وولی وزیر واقعی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب والد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین حاضرین گرامی قدر، مولانا موصوف نے مجھ کو بلا تمہید منبر پہ طلب کر لیا، میں ان کا شکر گزار ہوں اور آپ کے خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا جشن ہے مباہلہ۔ یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ تین کی بات ہے، تین۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ خدا تین ہیں، مادر، بیٹا، روح القدس۔ اس کو کہا جاتا ہے تثلیث، یعنی تین۔ تین کا کھیل بہت پرانا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں یہ تین ہے ہمیشہ۔ جہاں تین دیکھیے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے، کیونکہ یہ عادت ہے خراب تین کا۔ رسول کے پاس آئے اور یہی ادعا کر رہے تھے نجران کے نصارہ کی تین ہیں، اور رسول نے کہا تین نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، اے رسول آپ سے اس چیز کے بارے میں، اس علم کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں کٹ حجتی کر رہے ہیں کہ جس کا علم آ چکا۔ نصرانیوں نے کٹ حجتی کی اور مسلمان ابھی تینوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کٹ حجتی کے بعد خدائی فیصلہ ندعو ابناءنا و ابناءکم
ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر تم تین پہ کھڑے ہو تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ بچوں کو بلاؤ. ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. تم عورتوں کو بلاؤ. ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کی جائے. پھر یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ تین کے ماننے والوں پر لعنت کی جائے. اب آپ غور کریے گا یہ معاملہ ہے کیا. تو یہ تین والا جو معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہے. اللہ کے مقابلے میں یہ تین کی گمراہی ہمیشہ سے پھیلی ہے. یعنی اللہ کے مقابلے میں ہمیشہ تین آئے اور اللہ نے ان کا سدباب تین کا پنجتن سے کیا ہے کہ جہاں تین دیکھو وہاں سے روگردانی کرو اور جہاں پنجتن دکھائی دے اس کاروان میں داخل ہو جاؤ. اب عزیزان گرامی معاملہ یہ ہے کہ اللہ سب بخش دے گا. ابھی دیکھیں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، آدمی ویسے پریشان ہے. کہاں صوم کہاں صلاۃ. اور جو کریے ہمارے جسم کے ایک برداشت کی طاقت ہے. کیا کر لے گا آدمی. آئے گا بھی تو ہم نہ کہے گا جلدی سے ختم ہو جائے گھر جائیں. جلد گرم ہو رہی ہے، سر پہ آفتاب کی تمازت کرے تو کیا کرے. معاملہ مان لیجئے سب طرف سے اس نے سیٹلمنٹ کر لیا، الائنمنٹ کر لیا، آیا، لیکن اب اتنی گرم پڑ رہی ہے برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں کہ انسان کتنا پریشان ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ کرے گا کچھ نہ کچھ. انسان کچھ نہ کچھ کرے گا دائیں بائیں. اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے، ہم درگزر فرما دیں گے سوائے شرک کے. ہم درگزر کریں گے. ہم کو معلوم ہے انسان لمیٹیشن میں ہے، لمٹ میں ہے. اگر تم نے ایک مرتبہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو میں فرشتے سے کہتا ہوں دیکھو آ گیا. پھر بہت کریے ایک مرتبہ کہتے ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ، فرشتوں کے دیکھو آ گیا. ہے بدماش لیکن آیا. تو جو کریے گا ہے بدماش لیکن آیا. لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے. صرف شرک کی بات کی. آدم سے لے کے اب تک شرکی کا معاملہ چل رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے.
اور جو کر لیجیے گا شرک کا معاملہ، جہاں بھی شرک کا شائبہ پایا جائے گا اللہ اس کو بخشنے والا نہیں۔ ہم مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو فرزندان توحید کہلواتے ہیں، در حالانکہ اس ترکیب سے مجھ کو اعتراض ہے کہ فرزندان توحید کے مقابلے میں سورہ توحید نازل ہوا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور یہ فرزندان توحید کا ایک جمع غفیر عالم اسلام میں ٹہل رہا ہے، عالم اسلام میں ٹہل رہا ہے فرزندان توحید کا ایک جمع غفیر جو مدعی ہے توحید کا کہ ہم توحید پرست ہیں۔ ارے صاحب، توحید پرست کی باتیں کرنا صرف زبانی ہے۔ تمام ملت اسلامیہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو تمام کجروی پائی جاتی ہے، لیکن کسی کی بھی توحید سالم نہیں ہے سوائے ان کے توحید کے کہ جو مباہلے میں گئے تھے، جو خود وجود کے ساتھ مباہلے میں گئے، صرف انہی کی توحید سالم ہے۔ روز قیامت سب کو جواب دینا ہے کہ کون سی توحید لے کے آئے ہو۔ جو جس کی توحید لے کے آئے گا وہ بتائے گا۔ اسی لیے فرشتے سوال کریں گے کہ بتاؤ تمہارا امام کون ہے، اور جب آپ جواب دیں گے علی ابن ابی طالب میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین میرا امام ہے، زین العابدین میرے امام۔ تو یہ اصل میں امامت کا سوال نہیں ہے، توجہ کر لیجئے گا، یہ امامت کا سوال نہیں ہے، بلکہ سوال ہے کہ توحید تمہاری کون سی ہے۔ توجہ کر لیجئے گا، تمام یہ جو مسلمان کہتے توحید، کون سی توحید لے کے آئے ہو؟ تکونی توحید ہے، توجہ کر لیجئے گا، یہ جو تمہاری تکونی توحید ہے یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا بھی تکونی توحید ہے۔ اب میں عرض کر دوں، وہ کہتے ہیں اللہ کرسی میں بیٹھے گا، کرسی چر چر کرے گی۔ مسلمان کہتے ہیں روز قیامت اللہ کا درشن ہوگا، جیسے میرا چہرہ ہے ویسے اللہ کا بھی ایک نورانی چہرہ ہوگا۔ تیسری بات کہتے ہیں روز قیامت جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، ہم میرا پیٹ بھر دو، میرا پیٹ بھر دو، میرا پیٹ بھر دو، اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا جہنم میں، اور جیسے اللہ کی ٹانگ گئی ویسے قطو 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 جہنم کہے گی میرا پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ کے ٹانگ کھانے کے ساتھ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اب عزیزان گرامی، یہ آپ سوچیے گا یہ مسلمانوں کا
عقیدہ ہے. تو یہ اصل جو امامت کا سوال ہے وہ اسی توحید کے بارے میں کہ تمہاری توحید تکونی تو نہیں ہے. یہ جو چلی آ رہی ہے 1400 سالوں سے تکونی توحید، اور اس کے پہلے یہ جو تکونی توحید ہے، یہ تکونے کا معاملہ ہے. تو تکونی جو توحید ہے اس کا جو رد بلا ہے وہ صرف اور صرف پنجتن کی ذات ہے. یعنی اگر انسان کو اس تین سے بچنا ہے، یہ تین سے بچنا ہے، تو آپ کو پنجتن کا وسیلہ چاہیے. اور جو پنجتن کے وسیلے کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا، اور جو تکونے کے چکر میں پھنسے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. صلوات بھیجئے محمد وعلی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اس قلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد تمام شیان در قرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وہ کامیابی اور کامرانی عنایت، پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد حاضرین و بانیان کے دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد تمام شیان در قرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، و کامیابی اور کامرانی عنایت فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل جو مریض ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً جابر حسین کنزاب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگار عالم حق محمد وآل محمد بہترین دعائی خون منتقم حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے آوان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. اللہم تقبل منا وانکا انت السمیع العلیم سمیع الدعا. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقا طوعا وتمتع فیہا طویلا.